اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ایسے پروگرام کے لیے اس قسم کا اہتمام کیا جائے. بارہ ہمارے ساتھیوں کی خواہش، ان کے جذبات اور نیک جذبات، اور بات یہ بھی ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. بھیا موسم اچھا ہو تو پھر ہی دین کی بات ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی اگر بات کبھی کرنی پڑ جائے یا سننی پڑ جائے تو دونوں کو گوارا کرنا چاہیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. آسانی اور راحت ہمیں ایک دوسرے کے لیے تلاش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن جن شخصیات کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں تو مستقل مشقت اور جد و جہد سے عبارت ہیں. تو کبھی کبھی ان کی ذکر کرتے ہوئے اگر کچھ کیفیت بھی ویسی بن جائے یا کچھ تھوڑا طبیعت پر جبر کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ساتھی عطا فرمائے وہ سب گوہر نایاب تھے، ایک سے بڑھ کر ایک. ہر ایک کی چمک اپنی، ہر ایک کی صفت اپنی، ہر ایک کی خوبی اپنی. بعض باتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی کو وہ فضیلت عطا فرمائی جو کسی اور کو حاصل نہیں. بعض باتوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو وہ فضیلت جو کسی اور کو حاصل نہیں. بعض باتوں میں ابوبکر صدیق کو وہ کمالات ملے جو کسی کو حاصل نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امتیازی خصوصیات میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسی خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے جو سب پر انہیں حاوی کرتے، اس اعتبار سے کہ وہ کسی اور میں ویسے نہیں. خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے میرے سامنے کچھ لوگ قمیصیں پہنا کر لایا گیا. کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی کچھ نیچے تک، الگ الگ پیمائش کی قمیصیں پہن کر میرے سامنے. اور جب میں نے عمر کو دیکھا تو اس کی قمیص نیچے گھسٹ رہی تھی. جن پر خواب بیان کیا جا رہا تھا اہلا وسہلا، وعلیکم السلام، اہلا وسہلا، ماشاء اللہ. توجہ ہے جی. جن پر خواب بیان کیا جا رہا تھا انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ فرمایا الدین، کہ معاملات دین میں وہ جو قمیص تھی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاملات دین اور دینداری میں سب پر فائق ہیں. جو کمال ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. رحمانی صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ خطابت میں نا بعض اوقات جملہ موقع محل کی مناسبت سے اور کسی ایک چیز کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. فی نفسی ہی اور کلیتاً وہی مقصود نہیں ہوتا. فرمایا کہ بھئی اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے، دولت کی نہیں. وہ جملہ تو انہوں نے فرمایا، لیکن اسلام کو ضرورت تو دونوں کی ہے. حقیقتاً اسلام کو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسلام کو ضرورت تو دونوں کی ہے. وہ انہوں نے خطابت میں جملہ فرمایا، وہ اس موقع پر گال چھک دی گئی تھی گئی.
بات یہ ہے کہ یہ ضرورت کی بات نہیں، کس چیز کی ضرورت کس وقت زیادہ ہے۔ دولت کی ضرورت تو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور بعثت کے بعد سے لے کر جب تک اسلام کے عروج کا سلسلہ چلتا رہا، دولت کی ضرورت ساتھ ساتھ رہی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے متعلق غزوہ تبوک کے موقع پر یہ فرمانا وہ دولت کی بدولت ہی تھا کہ جب انہوں نے وہ دینار آپ کی خدمت میں پیش فرمائے تو نبی کریم نے یوں ہاتھوں سے ان کو اچھالا اور کہا آج کے بعد عثمان کچھ نہ بھی کرے تو یہی کافی ہے اس کے لیے۔ یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا، اس اعتبار سے یہ الگ ایک شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات اپنے موضوع کی طرف لے آؤں۔ میں نے آج سوچا ہوا تھا گفتگو مختصر کروں گا، لیکن میزبانوں نے میرے لیے اور آسانی کر دی، کچھ میں نے اپنے از خود حاصل کردہ اختیارات سے آسانی حاصل کر لی۔ قاسمی صاحب بس کر رہے تھے، میں کہ تھوڑا جی اور چلو، میرا ٹائم کٹاؤ تاکہ میرے بعد اللہ آ جائے تو میں اپنا کام نبیڑا تو وعدہ ہے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے جی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے جو خوبی ان کو عطا فرمائی، جو اوصاف عطا، ویسے تو سارے عرب میں یہ خوبیاں موجود تھیں، سخاوت سب میں تھی، شجاعت سب میں تھی، غیرت سبھی میں تھی، لیکن تناسب اپنا اپنا تھا۔ بات جو غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کے کلمات یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی شان و شوکت اور غلبے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی تجربے، مشاہدے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو عقل سلیم ہے، جو طبعی سلامتی ہے، اس کی روشنی میں انسانوں کا جائزہ لے کر ان دو افراد میں وہ خوبیاں پائیں جن سے کسی طبقے کو، دین کو سربلندی اور شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی صلاحیتوں کے اعتبار سے عمر ابن حشام بھی کم نہیں تھا، بہت باصلاحیت آدمی۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ بہت خوبیوں والے لوگوں میں مالی کثرت کی بنا پر نہیں، عمر کی بزرگی کی بنا پر نہیں، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی امارت اور صدارت کو تسلیم کروایا۔ ابو جہل سے بڑی عمر کے لوگ اور بھی موجود ہیں، مالی اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے طاقتور اور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کو بڑا مانتے ہیں۔ کیوں؟ باصلاحیت آدمی، دانا ہے، مدبر ہے۔ اور دوسری طرف جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ جوہر ہیں، وہ خوبیاں جو باقی سارے عرب کے اندر ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک جو اضافی خوبی کہ جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مقدر نہیں تھا، عمر اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کا ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نبوی میں آپ کے اوپر وہ دروازہ کھولا، پہلا دروازہ تو واقعات مختلف آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تلاوت فرمانا سورۃ الحاقہ کا، اور آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کے متعلق یہ بہت بڑا شاعر ہے، صحیح کہتے ہیں، جو کلام پڑھ رہا بہت زبردست کلام ہے، کیونکہ آپ خود کلام جاننے والے تھے، ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ اگلی آیت میں آیا یہ شاعر نہیں ہے، کہ اچھا یہ تو میرے دل کی بات بھی جان گئی، بہت بڑا کاہن ہے۔ آگے آیا یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب سے وہ ایک ایسے وار کروائے وہ دل پر کہ وہ جو تالا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، وہ تالا ٹوٹ چکا تھا، بس اب تو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور تو بہانہ بنا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ دل میں گھر کر چکی تھی نبی کی شخصیت اور نبی کی ذات، اور نبی کی رسالت کی تصدیق وہ دل سے کر چکے تھے، گواہی دے چکے تھے۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہ ان دو میں سے کوئی ایک عطا فرما دے کہ وہ بھی باصلاحیت ہے, یہ بھی باصلاحیت ہے. چاہیے مجھے اس لیے کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے اسلام کو سربلند کرنے کی, اس میں ان صلاحیتوں کے حامل لوگ مجھے چاہیے, ان میں سے کوئی ایک دے دے. نبی نے بھی ایک مانگا کہ یا یہ دے دے یا وہ. نبی دونوں بھی مانگ سکتے تھے, نبی دونوں بھی مانگ سکتے تھے, لیکن نبی نے دونوں نہیں مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ منگوانے والے نے دونوں منگوائے نہیں. اس نے انتخاب کا موقع رکھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو آ رہے ہیں خود سے نہیں آ رہے, وہ منتخب کر کے لا رہا ہے, وہ منتخب کر کے لا رہا ہے. یہ اس کا انتخاب ہے, از خود نہیں. از خود آنا ہوتا تو نبی نے تو آخری وقت میں کان قریب کر کے کہا تھا کہ باقیوں کو چھوڑیے, میرے کان میں کہہ دیجئے. نہیں نصیب میں تھا تو نہیں آ سکے, نہیں نصیب میں تھا تو نہیں آ سکے. جن کے نصیب میں اللہ نے رکھا تھا وہ یوں ان کو پھر یوں اسباب بنا کر لا کر نبی کی دامن رحمت سے جوڑ دیا. اور آپ کی آمد کے بعد جو پہلا واقعہ ہے وہیں سے پتہ چل گیا, خبر آ گئی کہ اب وہ آ گیا کہ جس کے آنے سے اسلام سربلند ہوگا. کہ کل تک کعبۃ اللہ میں جانے کی اجازت نہیں, اور نبی نے کہا رسول اللہ ہم یہاں چھپ کر نماز پڑھیں گے. آیا یہ ہے مزاج عمر, غیرت عمر. بھی اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں ان کی طاقت کی پرواہ کیا. نبی بھی حکیم اور دانا ہوتے ہیں نا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ کل تک تو ہی تو مخالف تھا, تو ہی تو پڑھنے نہیں دیتا. نبی نے فرمایا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی. فرمایا کہ آج پھر وہیں چل کر نماز ادا ہوگی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تبارک جو غیرت آپ کو عطا فرمائی, اس غیرت کے کچھ ایک دو واقعات میں آپ کو عرض کر کے بات کو سمیٹوں. موضوع تو یہ بہت طویل ہے, اس پر تو چلتے رہے جتنا چلنا ہے. جو آیت مبارکہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کو آپ اب ریلیٹ کریں, اس کو ملائیے اس چیز سے. نبی کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. نبی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور ان اوصاف میں کیا کچھ چیزیں شامل ہیں. رب ذوالجلال نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مالی اور جانی قربانی دینی پڑتی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. مالی اور جانی قربانیاں یہ دینی پڑتی ہیں. پہلی قوموں نے جن پر پہلے کتابیں نازل ہوئیں, ان قوموں کے لوگ باتیں سنا کر اذیت پہنچائیں گے. مشرکین وہ تکلیف پہنچائیں گے, ایذا پہنچائیں گے. اس حالت میں جو صبر کرتا ہے اور تقوی کی چادر کو اپنے اوپر ڈالے رکھتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ انبیاء کے اوصاف ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہے. ان ذالک من عزم الامور. یہ بڑے ہمت والے کام ہیں, بڑے ہمت والے کام ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے یہ آیت مبارکہ اس لیے پڑھی کہ نبی نے جو یہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس لیے کہ عمر میں یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ امت کی ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں, نبھا سکتے ہیں. اور اس بوجھ کو نبھانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں قائم کی. غلطی کو برداشت نہ کرنا, اور جس چیز کو, جس بات کو حق سمجھا اس پر آخری حد تک کاربند رہنا, چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا خاصہ تھا. دو واقعات اس کے حوالے سے. ہجرت کا موقع آیا, مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے, اذیتیں پہنچائی جائیں. نبی اجازت دے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, تم بھی چلے جاؤ, تم بھی چلے جاؤ, تم بھی چلے جاؤ, خود نہیں جا رہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا موقع آیا. آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کیسے نکلے؟ چھپ کر نہیں نکلے. آپ نے تیاری کی, اسلحہ سجایا, اور ان لوگوں کی جو ان کے وہ ٹولیاں ہوتی تھیں نا, وہ حرم کے صحنوں میں بیٹھے ہوتے تھے الگ الگ وہ ٹولیاں بنا کے, ان کے قریب سے گزر کر حرم میں گئے, وہاں دعا مانگ کر نکلے اور اعلان کر کے گئے کہ آج خطاب کا بیٹا ہجرت کرنے جا رہا ہے, کسی ماں نے بال جنا ہے تو آئے اس کو روک لے. اس شان سے نکلے, گوارا نہیں کیا کہ چھپ کر جائیں. اسلام کی سربلندی ایسی شخصیات سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی. دوسرا غلطی, وہ چاہے غلط فہمی سے کیوں نہ بنی ہو,
اور مزاج کی بات، نبی اور نبی کے دیگر رفقا کی رائے ایک طرف، بدر کے موقع پر رائے لی گئی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس امت کے سب سے مہربان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ فدیہ لے کر کچھ چھوڑ دیا جائے۔ عمر نے کہا نہیں، یہ نبی کے دشمن، دین کے دشمن، ان کی سزا یہ ہے انہی کے قبیلے کا مسلمان فرد وہ ان کو قتل کر دے۔ ہر ایک قبیلے کو یہ خبر جائے کہ اس کے قبیلے کا فلاں فرد جو ہے وہ اب دین کے دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ یعنی اب کیا مطلب یہ کہ اگر خود تو کر چکے تھے نا، تبھی اس میں جنگ کے اندر ماموں تھا، رشتے کا ماموں تھا، انہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب باقی جو پکڑے گئے کیا مطلب، جو آیا ہے فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے کا، ان میں عقیل ابن ابی طالب بھی تھے کہ اب بنتا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب کو نبی کا دشمن ہونے پر قتل کر دے۔ یعنی یہ عمر کا مزاج اور عمر کا فیصلہ اور عمر کی رائے تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کیا اور فدیے والا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ رائے عمر کی ٹھیک تھی۔ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے واقعات سنا دیے ہیں، تمہید پہلے بتا دی تھی، ان واقعات سے سبق آپ نے خود اخذ کرنا ہے۔ میں اپنی بات یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔